اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ تلاوت کردہ آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو نہ مرو اس حالت میں کہ تم مسلمان ہی رہو۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، توفیق اور فضل کے ساتھ آدھا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمایا۔ آدھا رمضان المبارک ابھی باقی ہے، اور جو آدھا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزرا ہے اس کے اندر کی گئی ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، رسول و مہدی کے صدقے سے ہم تمام کی، چھوٹے بڑے، مرد و عورت، سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتیں قبول فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی کا اتنا عادی اور پابند بنا دے کہ اگلے مہینوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جو رمضان المبارک کا مقدس آدھا مہینہ گزارے ہیں ویسے ہی 11 مہینے بھی گزارنے کی سعادت حاصل کریں۔ نہ رہے گا صدا کچھ ہی دنوں کا ہے مہمان، رحمت سے بھر لو جھولیاں، گزر رہا ہے رمضان۔ حاضرین محترم، جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور ترجمہ پیش کیا، آپ کو تو اندازہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندوں سے چاہتے کیا ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا تقاضا ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے بالکل مطابق ڈرو، اور مرنے تک، آخری سانس تک، آخری دم تک مسلمان کی حیثیت سے رہے۔ اس آیت شریفہ میں 2 باتیں ہیں۔ زندگی جینے کا سلیقہ، ایک ہے تقوی کے ساتھ، طرز زندگی کیا ہو، لائف اسٹائل کیسا ہو، ویسے ہی ہو جیسا کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس تمام اصحاب کرام کا تھا، متقیانہ اور پرہیزگارانہ۔ اور دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی مرے دم تک تم مسلمان بن کر رہو، یعنی ہر جب اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کی کوئی بات آتی ہے، اسلم یسلم، اسلام کے معنی ہے گردن نہادن، گردن جھکا دینا، سرنڈر ہو جانا، حوالے کر دینا، سپرد ہو جانا، یعنی طرز زندگی متقیانہ ہو اور ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ سچا مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پابندیوں کا پابند ہوتا ہے، اور ہر حکم کو، ہر احکام کو پوری خوش دلی کے ساتھ قبول کرتا ہے اور اختیار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ التقویٰ طریق اللہ فی الدنیا فی الحیات الانسانیہ۔ تقویٰ کیا ہے؟
انسانی زندگی میں اللہ کے راستے پر چلنا، یہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ بنا ہے، ماخوذ ہے وقایا سے۔ تقوی کا مطلب ہے جس سے انسان اپنا بچاؤ اختیار کرتا ہے، اپنی سیفٹی دیکھتا ہے۔ ایزی معنی آسان، جس میں سیفٹی ہوگی وہی انسان کرے گا۔ جس میں آدمی کو کوئی خطرہ دکھا اسے چھوڑ دے گا، جانور بھی چھوڑ دیتا ہے خطرے کو دیکھ کر، بو سونگھ کر، ہوا کو دیکھ کر، پتوں کی سرسراہٹ کو محسوس کر کر جانور دیکھتا ہے کہ آگے میرا شکار ہے، مجھے شکار کر لے گا، راستہ بدل لیتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا، شعور دیا، جنت دوزخ دونوں کے راستے بتا دیے، صراط مستقیم کیا ہے سب کچھ کلیئرلی بتا دیے۔ تو اب اس کے بعد متقی کا اتنا بہترین ڈیفینیشن، اتنا آسان تعریف، اس سے بڑی کچھ نہیں ہو سکتی کہ جس سے انسان اپنا بچاؤ اختیار کرے، اپنی سیفٹی کر سکے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 پتے کی باتیں فرماتے ہیں۔ ایک پہلے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے، جو بھی چیز ہے اس پر تم راضی اور خوش رہا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سب لوگوں میں مالدار، ریچ، غنی بنا دے گا۔ اللہ جو لکھ دیا اس پر تم راضی اور خوش ہو جاؤ۔ دوسری پتے کی بات، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لیے حرام قرار دی ہیں، حرام کر دی ہیں، ان سے بچتے رہو تاکہ تم سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ بچتے رہے، بچے، سیفٹی اختیار کر لی تو کیا ہو گئے؟ متقی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، تقاضا جیسا اللہ چاہتا اس کے مطابق ہونا، یہ نہیں ڈر گئے جیسا کرے پھر وہی کر رہے ہیں، نہیں۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہماری سیفٹی کے خلاف ہے، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے، یہ ہماری سیفٹی کے خلاف ہے، تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا کہ بھائی نہیں، یہ تو ہماری روحانیت، جسمانیت، انسانیت، اخلاقیات سب کو فنا کرنے والی ہے، لہٰذا اس سے بچے۔ تیسری پتے کی بات فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ذمے، تمہارے اوپر فرائض، عبادتیں عائد کی ہیں، لاگو کی ہیں، اسے خوش دلی کے ساتھ، انتہائی اللہ کو راضی کرنے کے سچے جذبے کے ساتھ ادا کرتے رہو تاکہ تم سارے لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن سکو۔ یہ 3 پتے کی باتیں ہیں۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا بدل، عوض، آلٹرنیٹ رکھا ہے، ہر چیز کا رکھا ہے۔ ابھی پرسوں مائک خراب ہوا، جلدی گئے دوسرا مائک لگا لی۔ زندگی کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں، کوئی بدل نہیں۔ عمر عزیز کا گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ آپ بتائیے 5 سال پہلے آپ کی جو حالت تھی، میری حالت تھی، ویسی ہے؟ جوانی میں جو چاق و چوبند رہتے، ایکٹیو رہتے، فٹ رہتے، وہ اب رہتے ضعیفی میں ہر دن۔ تو انسانی زندگی کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو انسان آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ انسان پیدا ہونے سے مرنے تک ایک حالت میں نہیں رہتا، کبھی ایک حالت میں نہیں رہتا، ہر دن چینجز ہوتے رہتے۔ تو اللہ ہر چیز کا بدل رکھا، لیکن عمر عزیز کا جو زندگی اللہ نے دی ہے، جو دن اور رات دی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں، کوئی آلٹرنیٹ نہیں۔ اور ہر گم شدہ چیز جو گم گئی ہے وہ مل سکتی ہے، عمر نہیں، بیتے دن واپس نہیں آ سکتے۔ میں آپ کے سامنے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں ولی اللہ کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، تم تقوی کو اسی طرح کمال کے ساتھ پورے طور پر اختیار کرو جیسا اللہ چاہتا ہے، جیسا حق ہے ویسا کرو۔ تو حضرت
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھتے ہیں، اور واقعہ ہے وہ بھی دونوں ولی اللہ، ایک استاد ایک شاگرد، ایک مرشد ایک مرید۔ واقعہ ہے ایک ولی اللہ کا، ایک مرشد کا۔ ایک روز شیخ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، دونوں بھی ولی اللہ ٹاپ کے، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سن 154 ہجری میں وصال پائے ہیں۔ کتنا قریبی زمانہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، 154 سال پہلے وصال پا چکے۔ وہ ہستی اپنے شاگرد، اپنے مرید حضرت حاتم اصم، جو بھی ایک بڑے ولی اللہ بعد میں بنے ہیں، ان سے پوچھا کہ اے حاتم، تم میرے ساتھ کتنے دن رہے، کتنا عرصہ میری صحبت میں رہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میرے مرشد، میں آپ کی صحبت میں 32 برس رہا ہوں، 32 ایئرس۔ 32 برس بولے تو ایک جنریشن چلے جاتا۔ اب حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد سے پوچھتے ہیں کہ اے حاتم، بتاؤ اتنے طویل عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا، کیا حاصل کیا، صحبت میں تم کیا پائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت میں آپ کی صحبت میں رہ کر 8 چیزیں سیکھا ہوں۔ حضرت سنتے ہی فرمائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 32 سال کی طویل صحبت، اس میں صرف تم 8 مسئلے سیکھے؟ یہ کیا بات ہے بھئی، میرا وقت بھی ضائع، میرے اوقات کو بھی تم نے ضائع کر دیا۔ تو مرید نے انتہائی ادب سے عرض کیا کہ حضرت میں جو بھی کہہ رہا ہوں سچ سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمائے چلو ٹھیک ہے، 8 چیزیں سیکھیں، 1 بائی 1، ایک کے بعد ایک بتاؤ کیا ہے۔ تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے پہلا مسئلہ جو آپ سے سیکھا ہے 32 سال کے عرصے میں، وہ یہ سیکھا ہے کہ میں نے مخلوق کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر ایک کا ایک محبوب ہوتا ہے، خبر میں جانے تک ہر ایک کا اس کا محبوب ہوتا ہے۔ جب بندہ خبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے۔ کیا پتے کی بات ہے، دیکھیے، اس لیے میں نے اپنا محبوب نیکیوں کو اور تقوی کو بنا لیا ہے کہ جب خبر میں جاؤں تو میرا محبوب میرے ساتھ خبر میں رہے۔ 32 سال کے طویل صحبت میں کیا پتے کی بات سیکھی ہے، کتنا بڑا مسئلہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ مرشد قبلہ، میں نے آپ کی صحبت میں جو دوسری بڑی بات سیکھی ہے، دوسرا بڑا مسئلہ سیکھا ہے، وہ ہے لوگوں کو دیکھا کہ کسی کے پاس قیمتی چیز ہے تو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں اور اس کی خوب حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو جو چیز مجھے قیمتی ہاتھ آئی اسے اللہ کی طرف پھیر دیا تاکہ اس کے پاس محفوظ ہو جائے، جو کبھی ضائع نہ ہونے پائے۔ دوسری اہم بات۔ پھر تیسرا مسئلہ جو میں نے آپ کی صحبت میں سیکھا وہ یہ ہے کہ میں نے خدا کے فرمان پر غور کیا، کیا کہ وہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا، ڈر کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، بچائے رکھا، جنت اسی کا ٹھکانہ ہے۔ تیسری قیمتی بات میں نے یہ سیکھی، تو اپنے نفس کو برائیوں سے لگام دی، خواہشات نفسانی سے بچنے کی محنت مشقت کی، یہاں تک کہ میرا نفس اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رضامندی پر جم گیا، ٹک گیا۔ چوتھا مسئلہ جو آپ کی صحبت میں سیکھا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہر ایک کا رجحان دنیاوی مال، دولت، حسب نسب، دنیاوی جاہ، منصب، پوسٹ، پوزیشن، اسی میں پایا۔ ان امور میں غور کرنے سے یہ چیزیں ہیچ، ویسٹ، بیکار، گری پڑی مجھے نظر آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان میں نے دیکھا
کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، میں نے اللہ کا جو فرمان دیکھا کہ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت دار، ویلیبل اور انتہائی اللہ کے پاس قابل قدر کون ہے؟ جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ تو میں نے تقوی کو اختیار کر لیا تاکہ اللہ کے ہاں خوب عزت پاؤں۔ میں نے آپ کی صحبت میں جو 5واں مسئلہ سیکھا وہ یہ کہ لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپس میں بدگمانی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کا فرمان ہے کہ نحنو خصمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کی بسر اوقات کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کر دیے ہیں۔ اس لیے حضرت حاتم اسم فرما رہے ہیں کہ اس لیے میں نے حسد کرنا، جلن کرنا چھوڑ کر خلق سے، مخلوق سے، لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور یقین ہوا کہ قسمت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خلق عداوت سے باز آ گیا، خلق کی عداوت سے، بغض میں باز آ گیا۔ 6واں مسئلہ جو آپ کی صحبت میں نے سیکھا وہ اس طرح ہے کہ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی، لڑائی جھگڑا، خون بہایا کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں یہ فرمان ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اس بنا پر میں نے صرف اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا، اور اس بات کی کوشش کرتے رہا کہ دشمن کے ہمیشہ میں خلاف کرتا رہوں اور اس کی دشمنی سے میں بچتا جاؤں۔ یہ 6ٹی بات تھی جو مجھے آپ کی صحبت پاک میں ملی۔ اس کے بعد حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ صحبت میں نے 7واں جو مسئلہ سیکھا ہے 32 برس کے طویل عرصے میں، کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ پارا نان یعنی روٹی کے ٹکڑے پر اپنے نفس کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، ناجائز امور میں قدم رکھتے ہیں، حلال حرام کی تمیز اٹھا دیتے ہیں۔ تو میں نے اللہ کے کرام کی طرف رجوع کیا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد باری تعالیٰ کو دیکھا تو سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ گارنٹی دیتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ کوئی جاندار، کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لے لیا ہو۔ یہ گارنٹی جب پھر میں ان باتوں میں مشغول ہوا جو اللہ کے حقوق ہیں اور جو میرے ذمے ہیں، میں جس کے لیے ریسپانسبل ہوں، جواب دہ ہوں، اس رزق کی طلب میں نے ترک کر دی، چھوڑ دی جو اللہ کے ذمے ہے۔ میرے ذمے جو چیز ہے میں اسے نبھانے لگ گیا، ادا کرنے لگ گیا، اور اللہ کے ذمے جو چیز ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ 8واں مسئلہ 32 برس کی آپ کی صحبت میں نے جو سیکھا، میں نے مخلوق کو دیکھا کہ ہر ایک کسی عارضی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، ٹیمپروری یعنی دنیا کی کسی چیز پر۔ کوئی زمین پر بھروسہ کر رہا ہے، کوئی اپنی جائیداد پر، تجارت پر، کوئی اپنے پیشے پر، کوئی اپنے فن پر، کوئی اپنے بدن پر، کوئی ذہنی علمی صلاحیتوں پر، اپنے ٹیلنٹ پر، سب بھروسہ کر رہے۔ یہ فانی دنیا میں رہنے والے، یہیں سیکھا یہیں پر ختم۔ تو پھر میں نے اللہ کے کلام کی طرف رجوع کیا، سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 کو میں نے دیکھا، میں نے پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، ٹرسٹ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اس کے لیے وہی اللہ اکیلا کافی ہے۔ تو میں نے اپنی خدا پر توکل کر لیا، وہی مجھے کافی ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد، اپنے مرید سے یہ 8 باتیں سنی تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے شاگرد حاتم، خدا تمہیں ان کی توفیق نصیب کرے۔ میں نے قرآن کریم کے علوم پر مطالعہ کیا تو ان سب کی اصل ان 8 چیزوں میں ہی میں نے پایا۔ تو یہ مقدس ہستیاں
تقوی کی اصل کو، تقوی کی تہ کو تلاش کرتے تھے اور اسے اختیار کر لیتے تھے۔ یقیناً حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اپنے نفس کی تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہر انسان کو، مجھے، آپ کو، سب کو صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جو چیزیں دوسروں میں بری نظر آ رہی ہے وہ خود میں تلاش کر لے اور اسے چھوڑ دے۔ یہ اپنی نفس کے لیے، پاکی کے لیے، طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، متقی بننے کے لیے کافی ہے۔ حق تقاتہ، نہ تھی اپنے حال کی جب خبر تو رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر۔ تو دوسروں کے عیب و ہنر دیکھنے کے بجائے، کیونکہ دوسروں کے نہ عیب کام میں آنے والے ہیں نہ ہنر، عیب بھی اس کے، ہنر بھی اس کے، جواب بھی وہ دے گا، ثواب بھی وہ پائے گا۔ ثواب مجھے اپنا، جواب مجھے اپنا دینا ہے۔ تو حاضرین محترم، یقیناً تقویٰ اور پرہیزگاری اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی اگر حقیقی متقیوں کی مثال دوں تو عمر نکل جائے گی۔ سچے متقی، ٹاپ کلاس، عالیت والے، جن کی زندگی صرف تقوی میں نکلی ہے، لیکن ایک بہت ہی پیاری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آئے ہائے، مؤذن رسول، چہیتا رسول کا چہیتا، وہ ہستی کی مثال۔ کون تھے انہوں؟ حبشی، سید نہیں، حسب نسب بھی نہیں۔ کیسے تھے؟ کالے، گورے نہیں، سفید نہیں، اور غریب تھے، امیر بھی نہیں، غلام تھے، آزاد بھی نہیں، ان پڑھ تھے، عالم بھی نہیں، لیکن ان کے تقوی کا یہ عالم تھا، ان کے تقوی کا یہ عالم تھا۔ مکے کی سرزمین پر چل رہے ہیں اور میرے مولا، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے مقدس موقع پر جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سنتے ہیں۔ تو متقی یہ ہوتے ہیں، چل رہے ہیں مکے کی سرزمین پر اور ان کی آہٹ سنی جا رہی ہے جنت میں، اور سننے والا کون؟ غلام کا آقا، نبیوں کا سردار۔ تو یہ یقیناً تقویٰ پرہیزگاری اس کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ دیکھیے، زمین میں جو خشک سالی آتی نا، ڈرائی ہو جاتی، بارش نہیں ہوتی، یہ کیوں آتی معلوم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں بھیجتے؟ تاکہ یہاں جو آنسو سوکھ گئے ہیں، یہاں آنسو بہنے لگے۔ بادل میں گڑگڑاہٹ کیوں آتی ہے؟ بادل کیوں گرجتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خوف، اپنا جہ و جلال دکھا کر دلوں کو دہلانا چاہتا ہے، ہلانا چاہتا ہے، تاکہ بندہ اس کی طرف رجوع ہو، لپٹ جائے اس سے، اس کی رحمت کی چادر سے لپٹ جائے۔ اور گرمی کی شدت کیوں آتی ہے؟ گرمی کی شدت بھیج کر اللہ تعالیٰ احساس دلاتے ہیں کہ بندو دیکھو، تم اس دنیا کی گرمی کو برداشت تو کر لو گے، آخرت جہنم کی آگ ہمیشہ قائم رہنے والی، اس کا خوف پیدا کرو۔ تو یہ چیزیں اس لیے آتی ہے تاکہ یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب آدمی کے پاس تقویٰ ہوگا، یہ اسی وقت ممکن ہے جب آدمی کا ضمیر بیدار ہوگا۔ مہدی موعود برحق علیہ السلام نے بہت ہی آسان سی ایگزامپل دے کر ارشاد فرمایا کہ جو چراغ، چھوٹی سی چمنی ہوتی ہے، چھوٹا سا کینڈل ہوتا ہے، اس کی آگ کو بندہ چند ثانیات کے لیے، چند لمحات کے لیے سہ نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، تو دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ تو اس لیے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرے دم تک تم مسلمان کی حیثیت سے رہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں تقوی کو جو ہم نے پوری خوش دلی کے ساتھ اختیار کیا ہے، اس کو
اگلے 11 مہینوں میں باقی رکھے تاکہ اگلے رمضان المبارک میں پھر سے ہم نکھرے سورے اور چمکدار ہو کر متقی اور پرہیزگار بن کر مرے دم تک مسلمان کی حیثیت سے قائم اور باقی رہے، اور تقوی میں آڑے آنے والی رکاوٹ بننے والی ساری رکاوٹوں سے، سارے گناہوں سے، ساری خطاؤں سے ہمیں بچنے کی ہمت، صلاحیت، کیپیسٹی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔